جرأت و شجاعت۔ ایک مرتبہ غلام خلیل نے بزرگ دشمنی میں خلیفہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے جو رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتا ہے، اشاروں کنائیوں میں گفتگو کرتا ہے اور زبان سے ایسے بد کلمات نکالتا ہے جس کی سزا کم از کم موت ہے۔ خلیفہ نے بغیر سوچے سمجھے یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام مشائخین کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ جلاد سب سے پہلے جب حضرت ارقام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے ان کی جگہ جا بیٹھے۔ اس پر لوگوں نے حضرت سے کہا، ابھی تو آپ کا نمبر نہیں آیا، پھر آپ حضرت ارقام کی جگہ پر کیوں آ بیٹھے ہیں؟ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، میری بنیاد طریقت اور جذبہ ایثار پر قائم ہے اور میں مسلمانوں کی جان کے بدلے میں اپنی جان دینا زیادہ بہتر تصور کرتا ہوں، حالانکہ میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ محشر کے 1000 سال سے افضل ہے، کیونکہ دنیا مقام خدمت ہے اور عقبی مقام قربت ہے، لیکن خدمت کے بغیر قربت کا حصول ناممکن ہے۔ حضرت نوری کی زبانی یہ عجیب و غریب کلمات سن کر قاضی سے خلیفہ نے سوال کیا کہ ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ قاضی نے وہاں پر موجود حضرت شبلی کو دیوانہ تصور کرتے ہوئے سوال کیا کہ 20 دینار پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ حضرت شبلی نے فرمایا 20.5 دینار، یعنی نصف دینار مزید اس جرم میں ادا کرے کہ اس نے 20 دینار جمع کیوں کیے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 دینار تھے اور انہوں نے سب کے سب زکوٰۃ میں دے دیے تھے۔ پھر قاضی نے حضرت نوری سے سوال کیا، جس کا انہوں نے برجستہ جواب دے کر قاضی سے سوال کیا کہ اب تم بھی سن لو کہ خدا نے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیات و ممات اور قیام و کلام سب اسی مشاہدے سے وابستہ ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی مشاہدے سے محروم رہیں تو موت واقع ہو جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اسی کے سامنے رہتے ہیں، اس سے کھاتے ہیں، اس سے سنتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر ایسے افراد بھی زندیق ہو سکتے ہیں تو پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ پورے عالم میں کوئی بھی مواحد نہیں ہے۔ اور جب خلیفہ نے ان حضرات سے کہا کہ مجھ سے بھی کچھ طلب کیجیے تو سب نے یہی جواب دیا، خلیفہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں فراموش کر دیں۔ یہ سن کر خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے سب کو تعظیم و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ بیمار گدھا تندرست ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گدھے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کیوں بھائی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ شخص بولا، حضرت کیا بتاؤں، میں اپنا مال و اسباب لے کر کہیں جا رہا تھا کہ دوران سفر اچانک میرا گدھا بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گیا ہے۔ اب میں اس تصور سے رو رہا ہوں کہ کس طرح یہ مال و اسباب اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچوں گا، کیونکہ میری منزل یہاں سے کوسوں دور ہے۔ حضرت ابوالحسن نوری نے ایک نظر گدھے پر ڈالی اور پھر گدھے کو ٹھوکر مار کر فرمانے لگے، کیا یہ تمہارے بیمار ہونے کا وقت ہے؟ چلو اٹھو اور اپنے مالک کا سامان اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ حضرت نوری کا حکم سنتے ہی گدھا ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یوں وہ مسافر اپنا مال و اسباب اس پر لاد کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ تسلیم و رضا۔ حضرت ابوالحسن نوری ہر کام خدا کی خوشنودی اور تسلیم و رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، جب خدا خوش ہو جاتا ہے تو خلق خدا خود بخود خوش ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص بندوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر بغداد میں سخت آتش زنی کا واقعہ ہوا۔
جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ اتفاق سے اس آگ میں ایک بہت بڑے رئیس کے کچھ خاص غلام بھی پھنسے ہوئے تھے۔ چونکہ رئیس کو بھی اپنی بے پناہ دولت کا غرور تھا اور وہ دولت کے بل بوتے پر جائز و ناجائز کام کروانے کا عادی تھا، چنانچہ اس موقع پر بھی اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی میرے غلاموں کو اس آگ سے باہر نکالے گا اسے وہ 2000 دینار انعام دے گا۔ حسن اتفاق سے حضرت ابوالحسن نوری بھی اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فوراً بآواز بلند بسم اللہ پڑھی اور آگ میں کود کر رئیس کے دونوں غلاموں کو پل بھر میں باہر نکال لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ ادھر جب رئیس کو یہ بتلایا گیا کہ آپ نے اس کے غلاموں کو زندہ سلامت آگ سے باہر نکال لیا ہے تو اس نے فوراً آپ کو طلب کیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو رئیس نے 2000 دینار کی تھیلی حضرت نوری کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ نے ہمارے اعلان کے مطابق ہمارے غلاموں کو بچایا، اب ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو انعام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رئیس کی بات سن کر آپ سخت برہم ہوئے اور فرمانے لگے، اے امیر شخص، میرا انعام تو مجھے اللہ کی طرف سے مل گیا کہ اس نے میرے وسیلے سے 2 آدمیوں کو نئی زندگی دے دی، لیکن اگر تم جیسے رئیس چند ہزار دیناروں کے بدلے میں انسانوں کی زندگیاں بچانے پر قادر ہوتے تو کبھی کوئی شخص نہ مرتا۔ رئیس آپ کی بات سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ارادت مندوں میں شامل